عام آدمی سے لے کر مخصوص نظریات، تصورات اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی تک، سیاست، ثقافت، معاشرت، معیشت سے لے کر حالات حاضرہ پر متوازن اور بھرپور تبصروں اور جائزوں تک، لاقانونیت کے اندھیروں سے لے کر معاشرے میں مثبت رویوں کی تحریک اور فروغ تک، مقامی روایات سے لے کر سیر و سیاحت کے بلند مقامات تک، عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک، تعلیمی پسماندگی سے لے کر علمی، ادبی اور لرننگ کے حوالوں تک، اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی این ایف نیوز پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوامی منشور نثار کیانی کے ساتھ ڈی این ایف نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام عوامی منشور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نثار کیانی، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں سردار الطاف صاحب۔ اور سردار الطاف صاحب جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ سابق چیئرمین جوسی توراڑ، سابق ڈسٹرکٹ کونسلر اور پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کی تازہ ترین جو سیاسی صورتحال ہے، اور پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر کیا اس گورنمنٹ کے جو کوئی اثرات پڑیں گے نہیں پڑیں گے آزاد کشمیر کے اندر۔ پھر یہاں پہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس تناظر میں آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ الطاف صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے آزاد کشمیر کے جو آپ کے قائدین ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ مسلم آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے موجودہ، اس کا مزید بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق عدد صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ اس گورنمنٹ کے خلاف بہت جلد تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت کے جو تسلسل کے ساتھ گزشتہ 10 دنوں میں یہ بیانات آئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات کے بعد نئی گورنمنٹ بنی ہے، کیا اس کے جو سیاسی جو موسم ہے اس کے اثرات آزاد کشمیر پہ بھی پڑیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب سار کے انصر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بر وقت آزاد کشمیر کی جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سلسلے میں ہمیں بھی لب کشائی کا موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ میں چونکہ ساری میری زندگی جو گزری ہے فلاحی کاموں میں اور سیاست میں ہی گزری، اگرچہ ان مناصب تک نہ پہنچ سکے، لیکن سیاست کا ہمارا بڑا اپنا ایک تجربہ بھی ہے۔ جو موجودہ کیفیت ہے آزاد کشمیر کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ پورے یہ 70 سالوں میں اس طرح کی کیفیت کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، جتنے آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں اور جو سیاست کو بالکل جو بہت نیچے تک لے آئے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں ساری جماعتوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اس کو ہم کسی ایک آدمی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، اس لیے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے اندر انوار الحق صاحب کی جو حکومت ہے وزیر اعظم صاحب کی، اس کے اندر ساری مسلم لیگ نون جو ہے آپ دیکھیں سینئر وزارتیں انہوں نے لی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی نے اپنے من پسند کی وزارتیں لی ہوئی ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو میری ذاتی جو اپنا رائے ہے، اور عوام بھی اب سب بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ایک ٹوپی ڈرامہ ہی ہے، اور یہ ڈرامہ ہے۔ یہ سارے لوگ جو اس وقت وزراء کی جو فوج ہے، جو مشیران ہیں، آپ یہ دیکھیں کوئی وزیر کوئی مشیر آج تک کسی حلقے میں گیا، یہ صرف یہ کرتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے، اور کبھی کبھار جاتے ہیں مظفر آباد میں، تو اتنا انہوں نے گرا دیا۔ اور یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کوئی صورتحال اتنی کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے، میں اس لیے برملہ اس لیے کہتے ہیں ہم لوگ چونکہ تحریک آزادی کا وہ آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے، اور بیس کیمپ میں جو ہے وہ کوئی اس طرح نہیں لیا گیا، وہاں خون کی ندیاں بہیں اور یہ ریاست آزاد ہوئی۔ وہ آپ غازی میرے سردار محمد ابراہیم صاحب کی تاریخ دیکھیں، سردار عبدالقیوم خان صاحب کا دیکھیں، اس سے جو لوگ تسلسل آج جو کیفیت ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج بات کہہ رہے ہیں نا کہ عدم اعتماد لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں، تو اس میں میں بہت ادب کے ساتھ میں اس لیے فوج کو اس لیے زیادہ آن کرتا ہوں
کہ اگر پاکستان کے اندر فوج کو متنازع بنایا جائے، افواج پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سرحدیں کمزور ہو جائیں گی. اس لحاظ سے میری ہمیشہ جب بھی کوئی ہمارے بہت مہربان ہیں ان سے ملتے بھی ہیں، ہمارے جو کہ سارے لوگ فوج میں ہی ہیں، ہمارے کتنے نوجوان آفیسرز ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی حدود میں رہ کے آزاد کشمیر کی جو منتخب نمائندے ہیں ان کو کام کرنے دیں. یہ میری آپ کی چینل کے ساتھ سے بھی گزارش ہے، اور انڈیویجول بھی میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں. اور ظاہر ہے آزاد کشمیر بڑا احساس خطہ ہے، چونکہ وہاں بیس کیمپ ہے تحریک آزادی کشمیر. مقبوضہ کشمیری صورتحال کیا ہے؟ آج جو لوگ ہیں، جو عوامی تحریکیں ہیں دوسری سے چل رہی ہیں، یہ صرف حکومت کی نااہلی کی وجہ سے. ہمارے وزیر اعظم گفتگو میں بہت اچھے ہیں لیکن عمل ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں اس وقت جو باتیں کل پرائم وزراء نے جو پریس کانفرنس کی، وہ پریس کانفرنس لوگ نہیں سن رہے تھے. کون سا کام آزاد کشمیر کے اندر پوری آزاد کشمیر ڈیولپمنٹ میں کون سا کام ہو رہا ہے؟ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت ہے، یہ کہتی ہے کہ اس نے جب سے ان کا ٹینیور سٹارٹ ہوا ہے انہوں نے اربوں روپے جو ہے ان کے فنڈز جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں پہ لگائے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں حلقے میں آپ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ آپ نے دیکھے کہ زمین یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں جو آئے روز پرسوں بھی ہمارے کمشنر صاحب سے میں جا کے ملا ہوں، اور تمام کہیں 1 روپے کا کام نہیں ہو رہا ہے. جو کام ڈیولپمنٹ کام ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں فرض ہوتے ہیں. لوگ ہمارے روڈوں پر پھر رہے ہیں، لوگوں کے سڑکوں کے بلات ہیں اور معاملات ہیں. 1 روپے کا کام ہے. کوئی یہ جو پیسے انہوں نے بانٹ کے دیے نا وہ اپنے وزراء کو، مشیران کو، انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو. مجھے یہ بات بتائیں، ایک پروجیکٹ ہے 70 لاکھ روپے کا، اس پر نہ اس کے اخراجات ہے 30 لاکھ روپیہ، 40 لاکھ میں کیا کام ہوگا؟ کچھ سے کرائٹیریا ہوتا ہے نا ڈیولپمنٹ کا، کہ جتنے جو فنڈز انہوں نے دیکھے یہ سیاسی طور پر لوگوں کو ایم ایل ایز کو اور منسٹران کو دے کے ان کو صرف اپنے ساتھ رکھنے کی بات ہے. اس سے علاوہ اور کوئی آزاد کشمیر میں کوئی کام نہیں ہے. الطاف صاحب، آپ سابق چیئرمین جو سی پی رہے، ڈسٹرکٹ کونسلر بھی رہے. آزاد کشمیر کے اندر جو ماضی میں جو بلدیاتی ڈھانچہ تھا، نظام تھا، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ترقیاتی جس طرح آپ نے نشاندہی کی ڈیولپمنٹ کے فنڈز ہوتے تھے بلدیاتی نمائندگان کے ذریعے وہاں پہ علاقے کے اندر جو وہاں پہ خرچ ہوا کرتے تھے، اب 3 دہائیوں کے بعد یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے اور اس کے بعد ابھی تک یہ یہاں پہ قانون سازی ہونی باقی ہے. آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس بارے میں کوئی انہوں نے نوٹس ہی نہیں لیا، کوئی تحریک ہی نہیں ہوئی ہے کہ یہاں پہ اس بارے میں قانون سازی کریں کہ جو منتخب بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کو اختیارات دیے جائیں، کس طرح دیے جائیں، ان کو فنڈز کس طرح منتقل کیے جائیں. کیا یہ الیکشن محض ایک الیکشن ہی تھے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ٹینیور کمپلیٹ ہونے تک کیا ان کو اختیارات منتقل ہو سکتے ہیں؟ میں بہت اچھا سوال کیا انصار صاحب آپ نے. یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تنویر الیاس صاحب کو یہ کہتے ہیں اس نے فلاں نے سب سے جو اچھا کام تنویر الیاس نے 32 سالوں میں کیا، اور اپنے ٹینیور میں جس جرات مندی کے ساتھ، اور ساری جماعتیں اس بات کے حق میں تھیں کہ بلدیاتی انتخابات نہ ہوں، انہوں نے یہ کروائی، اس کا کریڈٹ اس کو جاتا ہے. لیکن جس قانون کے تحت بلدیاتی انتخابات ہوئے اسی قانون کے تحت ان کو یہ اختیارات حاصل ہیں. ایک بات اس میں یہ قانون سازی یہ کہتی ہے، یہ پرائم منسٹر کا اختیار تھا، وزراء کا. یہ جو کام یہ آج ایم ایل ایز کو دے رہے ہیں، یہ سارے چیزیں ماضی میں لوکل باڈی کے ضلع کونسل میں آتے تھیں، اور اس میں ایک تو یہ تھا اس میں کرپشن نہیں تھی. ضلع کونسل میں جائے گا، یونین کونسل کے ممبر جائیں گے، وارڈ کا ممبر اپنی اسکیم دے گا، تو وہاں پھر وہ چیک اینڈ بیلنس ہوگا، تو وہاں نہ پھر اس طرح کی مالی کرپشن نہیں ہوتی تھی. میں چونکہ خود میں نے کام کروایا ہے، میں ضلع کونسل میں بھی رہا ہوں، یونین کونسل میں رہا ہوں. آپ بلیو کریں ہمارے دور میں 2000 روپیہ بھی کوئی خرچ کرتا تھا پوچھ کے کرتے تھے کہ ہمیں کرایہ خرچہ نہیں پورا ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے. اور یہ کرتے کون ہیں؟ ایم ایل اے صاحب کر رہے ہیں. جو ایم ایل اے بنے، ایم ایل اے کا کیا کام ہے؟ ڈیولپمنٹ کا کام ہے. مجھے یہ بات، یہ سارے کام پید ہیں ایوب خان صاحب کے دور سے لے کے اب یاد خان صاحب سے دور کے لے کے پھر سکندر یاد صاحب کے دور میں جتنے ڈیولپمنٹ لوکل باڈی کے ہوتے ہیں، ورلڈ بینک کے تھے اور یونیسیف کے تھے، یہ سارے لوکل باڈی کے ذریعے ہوتے تھے. قانون وہی ہے، صرف ایسے انہوں نے داوڑا مار کے تو یہ پیسے انہوں نے لوگوں کو دیے، سیاسی رشوت ہے. یہ سارے پیسے لوکل گورنمنٹ کو منتقل ہونے چاہیے. تھوڑی سی معمولی قانون سازی آپ دیکھیں، 148 کا ہاؤس ہے، انہوں نے سارے ان کو پرائم منسٹر. اب یہ میں سنسیئر ہوں، مسلم لیگ نون سنسیئر ہو، پیپلز پارٹی سنسیئر ہو، یہ جو گروپ بنا ہوا ہے جو انوار الحق صاحب کا، یہ نہ تحریک انصاف میں ہے، نہ کہ پتہ ہی نہیں کس میں ہے.
इनको पता ही नहीं हम क्यों आज आए रोज़ आप देख नहीं रहे हैं क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें जो आज इस वक्त जो पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हुकूमत बन गई है, शायद जैसे तैसे हुए, मुल्क के हालात को बड़े लोग जानते हैं कि मुल्क को किस तरह के मुल्क है। पाकिस्तान है, बड़ा मुल्क है हमारा। अब इसकी आज़ाद कश्मीर में हर सूरत में जाएंगे असरा, वो इसलिए जाएंगे कि ये दो दिन को ये वज़ीर का कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं, और जो हमारे मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर कहते हैं हमारी को अपने पार्टी पॉलिसी है। जबकि पार्टी के जो सदर हैं शाह गुलाम कादर साहब ने आपकी बात सुनी, फ़ारूक कादर साहब चूँकि वो ऐसा तहरीक आज़ादी के उसके ख़ानदान ने बड़ी कुर्बानी दी हुई है, तो वो उस नाज़र में बात करता है। लेकिन जब कोई मामला तो थोड़े वो फिर खिसक जाते हैं। वो अब मरकज़ में हम यहाँ खुल के उनको बात करनी चाहिए। वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, क्योंकि मामूली आदमी तो है नहीं। ये हाजी याकूब साहब है, साबिक़ वज़ीर आज़म है, साबिक़ सदर भी हैं। बैर सुल्तान महमूद साहब हैं, उनके वालिद की, उनके ख़ानदान की बड़ी कुर्बानी है आज़ाद कश्मीर के अंदर रियासत की आज़ादी की, उसके वालिद को उसने लिखी। ये जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हसन, इनके वालिद की सदा साहब के साथ हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आखिर वो कौन सी ऐसी लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर को इतना डिग्रेड करने चाहते हैं। और ये आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो कैफियत है उससे आप बिलीव करें कि लोग बेहतर समझते हैं। मुझे इतनी मायूसी है कि जिसकी गुंजाइश, आप ये देखें बिजली का कितना बड़ा मसला था, लोगों को लटका के ऐसे ना उन्होंने किया हुआ, हालांकि बिल्कुल मामूली बात है। वो जो नाजायज़ टैक्सीज़ की लोग बात कर रहे हैं, वो नाजायज़ टैक्स वो हटा दें। देखें जो आपने वो देखा है ना कल अगले कुछ दिन पहले कि जो पाकिस्तान उनको पेमेंट कर रहा है, उससे कितने छोटे बहुत लगा के ये लोग इतने इतमाद में लेके, तो वो मामला इस वक्त जानबूझ के पेंडिंग रखा हुआ है, जानबूझ के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हुकूमत पाकिस्तान जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो उनको 21 रुपए समथिंग जो है उस पे वो दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो इसकी कास्ट वैल्यू है उसके ऊपर हम उससे हट के कोई चीज़ कबूल नहीं करेंगे। और हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा था कि ये हम 4 महीने तक आज़ाद कश्मीर की जो हाइडल की जो बिजली है वो हम यूज़ करते हैं, बाकी जो है हम फर्नेस ऑयल और दीगर सोर्सेज से ये बिजली इस्तेमाल जो है वो यूटिलाइज़ होती है और आज़ाद कश्मीर को सप्लाई की जाती है। तो हम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमें इस मद में अरबों का ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। तो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ पे जो बात तो की, लेकिन इसी तनाज़ुर में आपसे ये मेरा सवाल है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी की, और लोगों ने कई माह हो चुके हैं बिल्लात नहीं जमा करवाए, ये एक इस तरह की कैफियत है, लॉ एंड ऑर्डर के अनारकी की सूरत हाल पैदा हुई है, लोग हुकूमत के अहकामात मान नहीं रहे। ये सिलसिला कब तक चलेगा और आप क्या समझते हैं बीइंग ए सियासी कारकुन, बीइंग ए आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आपका तजर्बा है आज़ाद कश्मीर की सियासत में कि माजी में ऐसा कभी हुआ, और अगर ये मसला यकसू होगा तो किस तरह होगा? मैं समझता हूँ कि ये जो बिजली वाला मामला इसने टेकअप किया है प्राइम मिनिस्टर ने मरकज़ी गवर्नमेंट के साथ, ये बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया। इस पर गुफ्तगू शीनीत चल रही है, अभी भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उसमें वो नेगोशिएशन होता है। क्योंकि हमारा फर्नेस ऑयल बहुत कम इस्तेमाल है, वहाँ आइडल का मामला है, ये नेगोशिएशन का कोई कमेटी, ये तो बड़ा मसला है नहीं, ये देर बाद चलेगा नहीं। इसकी वजह से आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है वो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को उभार रहे हैं, जबकि इसमें तमाम इस अवामी एक्शन कमेटी में तमाम जमातों के लोग हैं। कुछ लोग ऐसी बातें कहते हैं जिनकी अपना कोई एजेंडा होगा। कल या पिछले दिनों एक ये रमज़ान की बात है, मकबूजा कश्मीर के अंदर एक हमारे कुछ मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे, तो एक पुलिस वाला उसको ठिठे मार रहा था। तो हमारे लोग बाज़ औक़ात कुछ ना समझ ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान हिंदुस्तान अच्छा है। उनको इस बात की समझ नहीं है कि ये जो इनको मजहबी आज़ादी नहीं है, खाने की आज़ादी नहीं है, तो उस हिंदुस्तान को हम 1000 बार लानत ना भेजेंगे, तो हमारे लोगों को नहीं भेजना चाहिए। इस बात को हम कंडम करते हैं। वो कुछ 1-8% जो कुछ लोग जो बातें करते हैं, इसमें तमाम बातों के लोग शामिल। इसमें मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट को, वज़ीर आज़म साहब को, जो गवर्नमेंट के अंदर जो PDM बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी के लोग, नून के लोग,
سب کو مل کے فوراً رمضان سے پہلے اس کا حل نکالنا چاہیے. لوگ ہمارے اس طرح کی بات نہیں کہتے, لوگ یہ کہتے جو ہمارا رائٹس تھا ہندوستان یا اقوام متحدہ میں جو رائٹس ہم نے دیے پاکستان میں, وہ رائٹس ہمیں دیے جائیں. اس میں چند ایسی چیزیں ہیں, اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں, صرف ان سے بات کرنے کی بات ہے. اس وہ صلاحیت ہمارے لوگوں کے اندر ہے نہیں. اور بعض کچھ ناسمجھ ایسے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ جائز جو کہتے ہیں وہ ناجائز ٹیکس ختم کرو. جو ٹیکس نابند آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے لگا کے جو وزراء مشیران, آپ یہ دیکھیں میرے حلقے کی بات دیکھیں, یہ میرے حلقے میں 1 روپے کا کام نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں ایک پیسے کا کام کہیں بھی نہیں لگا. کس جگہ میں ہماری اتنی گریٹر واٹر سپلائی اسکیم تھی میری جو گورنمنٹ آزاد جو وزیر اعظم صاحب سے ہم نے لی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں فلاں کرپشن ہو گئی تو وہ سارا اس کا وہ سارا ریکارڈ محکمے کے اندر موجود ہے. وہ ہماری اس طرح پڑے روڈیں اسی طرح پڑی ہوئی جو پہلے سے چل رہے تھے. تو اس کے بعد ٹینڈر وہ تو علیحدہ بات ہے, یہ بڑی افسوسناک بات ہے. بہرحال ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں بھی یہ بات کہتے ہیں, بڑے اجتماع میں کہتے ہیں, اپنے وزراء کو کہتے ہیں, لیڈروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ خدارہ کچھ سب مل کے تو ریاست کے نظام کو کم از کم تو بچاؤ. اور پھر یہ جو ہمارے مقتدر جو لوگ اس کی نگرانی کریں ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں ہمیشہ کہ جناب ان کو یہ دیکھیں صورتحال کا ہے, اس طرح کوئی مہربانی کریں. آزاد کشمیر تو ایک ماڈل اسٹیٹ ہونی چاہیے تھی کہ جس اسٹیٹ کو ایک آئیڈیل بنا کے ہم مقبوضہ کشمیر کا باقی جو حصہ ہے جو بھارت کے قبضے میں اس کو آزاد کر کے تو ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو یہاں آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے تھا. کیا سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کا رول ماڈل بننے کے لیے آزاد کشمیر کا ایک جو ہے رول ماڈل آزاد کشمیر بننے کے لیے ہمیں کس طرح کی ترجیحات وہ اپنانی جو ہوں گی, ہمارے حکمران طبقے کو, ہمارے پولیٹیشین کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ یہ جو آپ بہت اچھا سوال ہے اور سب سے جو الارمنگ سوال ہے اور جو ایشو ہے وہ یہی ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی. چونکہ مقبوضہ کشمیر جو عوام ہے وہ ہندوستان کے رویے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ سب کچھ ان کے سامنے ہے. وہ بے شک جتنی ڈیولپمنٹ ان کو کریں گے, ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی بھی ہے آزاد کشمیر زیادہ ڈیولپمنٹ پاک, لیکن یہاں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جو ہندو ہے اس کا اپنی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ جو ہے وہ ان کو آزادی نہیں دینا چاہتا. کیونکہ جب مذہبی آزادی نہیں ہو, جس جگہ کے اندر اپنا آپ کو کھانے کا مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتے, گوشت نہیں کھا سکتے, ان کے گائے کا گوشت ہے اور ان کا وہ اور مسئلہ ہے جو ہندو کرتا ہے. جب وہ آزادی نہیں ہے تو باقی یہ کھانے پینے کی چیز آپ کو اس کمرے میں کوئی بند کر لے, آپ کو یہاں ساری سہولتیں ملے گا, آپ کو یہ کہ باہر نہیں نکل سکتے, تو آپ اس سے خوش ہوں گے. اس لیے ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے تو وہ اس لیے پاکستان کی بات کرتے ہیں. آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے سب لوگ قربانیاں دے کے 47 میں 1832 سے یہ سارا کچھ لے کے ریاست کا آزادی لے کے دی, اور اس وقت ایک ضرورت بنتی تھی علاقے پاکستان کی. آج جو صورتحال ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے جو حکومتیں ہیں جو ان کے جو رویے ہیں اور جو پاکستان کے حکمرانوں کی غیر ضروری آزاد کشمیر کے اندر مداخلت ہے, اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی عوام جو ہے وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں انڈیا والے وہ تو 1-8% خود مختاری کی جو بات ہے اس میں میں خود چونکہ میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ یہ اگر ایسا کوئی صورتحال بنے تو آزاد کشمیر کو یہ خود مختار اسٹیٹ بنا دیں, ریاست بنا لیں, تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو جب وہ پاکستان کے حق میں بات کریں گے. یہ ہر ایک لمبی بحث ہے, لیکن سر درد جو آزاد کشمیر کے اندر یہ غیر ضروری مداخلت ہے, اور اس کو مداخلت کو ہمارے حکمران سارے حکمران یہ نہیں کہ کون کہتا, یہ پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, ان کی قیادت کو اس بات پر سوچنا چاہیے اور کہ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کی غیر ضروری مداخلت نہ کریں. آزاد کشمیر کے لوگوں کی رائے کا احترام کریں, اور پھر جو وہاں سے جو ان کا ہمارا رائٹ ہے یہاں جو معاملہ ہے, یہ کونسل کا معاملہ جو ہے یہ پرائم منسٹر کی آپ کو بات جاتی ہے, ٹھیک ہے, ساری باتیں کو ہونے کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ لائق آدمی ہے, یہ کونسل کے انہوں نے سارا معاملہ سیٹل کیا ہے, آزاد کشمیر پراپرٹی میں کتنا اضافہ ہوا ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن بعض پرائم منسٹر صاحب کو بعض چیزیں کہتے ہیں, بعض میں اب یہ ہیں جو آٹے کا سبسڈی کا مسئلہ وہ پہلے سے چیزیں موجود ہیں, وہ گورنمنٹ پاکستان نے دینی سبسڈی. آج جو سبسڈی ہمیں جو دے رہے ہیں نا جی, وہ آزاد کشمیر پاکستان ہمیں نہیں دے رہا, شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. وہ ہمارے جتنے ڈیولپمنٹ کے جو فنڈز ہیں نا وہ فنڈز کاٹ کے تو یہ لوگوں کو سول سیلری دے کے لوگ ہڑتال ہیں یہ کچھ نہ کریں, یہ کم دیر پر تو نہیں چلے گا. یہ سبسڈی کا معاملہ یا مرکزی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے لوگ گورنمنٹ کو ٹیکل کرنا چاہیے اور سب مل کے یہ کرنا چاہیے.
تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنا بڑا میں صرف مس مینجمنٹ ہے، اور ہمارے لوگ غیر ضروری لالچ ہے، اور یہ خود بینیفیشری ہیں، سارے بینیفیشری جو ایم ایل ایز ہیں، جو مشیر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن مشیروں کو آزاد کشمیر حلقے کی حدود کا نہیں پتہ، آبادی کا نہیں پتہ، وہ کیا آپ کی نمائندگی کریں گی؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے ایماندار ہیں، فلان ہے، لاڑ ہے. یہ میرے حلقے کی، میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں. ایک دن سریر صاحب کی جو ہے وہ ایم ایل اے ہے، ایک دن کسی کی جگہ کسی کے پاس نہیں گئی کہ یہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم. ابھی چند وہ ان کے بیٹے کے ساتھ وہ غیر ضروری نامور لوگ ہیں لگے ہوئے تھے، وہ اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، بس اپنے وہ فنڈ تقسیم ہو گئے. مجھے یہ بات بتائیں 750 فٹ ہے ڈیولپمنٹ کی روڈ کا، پی ڈبلیو سی سے پتہ کریں نا اس میں کتنے خرچات آتے ہیں. وہ بنے گا کیا؟ چاہیے تو یہ کہ حکومت کو پالیسی یہ بنانی چاہیے 1 کلومیٹر یا آدھے کلومیٹر سے جو زائد ہو اس کو وہ نہیں دینا چاہیے. اگر دینی ہے رشوت اس پہ کوئی قدغن تو ہونا چاہیے نا جی. یا جو میرٹ ہے، جو اس وقت بعض لوگ ہمارے اس وقت سروس میں تھے، یہ کوئی ہیلتھ میں تھے، کوئی دائیں بائیں لگے ہوئے تھے، تو وہ 2 سے 3 سال لگے ہوئے تھے. وہ ابھی لوگ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر پرائم منسٹر صاحب سے حکم ہے کہ وہ فلاں آدمی کو لگاؤ. اس سے زیادہ بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ زیادتی ہے، سراپا احتیاج ہیں لوگ. یہ ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو بہرحال میں اپنے طور پہ یہ کروں گا، اپنے جو ہلکے کی حد تک آپ کا حلقہ ہے سر، اس کا یہ آپ ایڈ کیجیے گا کہ حلقہ 5 توراڑ پاچوٹ جو اس کا جو آمدہ الیکشن ہوگی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی، کیا آپ اس انتخابی دنگل میں آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں، بینگ آپ کی پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے؟ یہ اپنے حلقے کی تو میں تو بہت مرتبہ میں نے اٹیمپٹ کی، نہیں موقع ملا. اس لیے موقع نہیں ملا کہ میں اس طرح کی باتیں کرتا ہوں جو پارٹی پالیسی کے خلاف ہوتی. میں کسی کے ساتھ منت سماجت تو کر نہیں سکتا، اس لیے کہ میں بچپن سے لے کے آج دن تک اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ خود کاروبار کرتا ہوں. میری فیملی باہر سیٹل ہے، اللہ کا بات لاکھ کرم. اور میری والدہ نے مجھے یہ مجھے ہدایت کی ہوئی تھی کہ کبھی ناجائز رائے سے کوئی چیز، چائے کا پن، تو اللہ کے فضل سے میری ضمیر مطمئنہ، کبھی 1 روپے کی گورنمنٹ کے خزانے سے چائے کا کپ بھی نہیں پیا، نہ آئندہ پیوں گا. ہم نے تو حکومتوں کے اوپر خرچ کیا ہے، اپنے حلقے کے اوپر خرچ کیا، تمام سیاسی کے اوپر خرچ کیا، ہم آئندہ بھی کریں گے. بہرحال سیاست میں ہے، اس دفعہ تو کوشش کریں گے. اس وقت میری 60 سال سے عمر زیادہ، میری 64 سال میں عمر ہو گئی ہے. اس کے بعد مجھے کب موقع ملے گا